دوسرا سوال حضرت یہ ہے کہ جیسے بہت سے لوگ ہیں انہوں نے فیض النور پڑھ لی ہے یا پڑھ رہے ہیں یا ایجاد یافتہ بھی ہیں، اس میں شاگرد بھی ہیں اور خلافہ بھی ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ معاملہ آتا ہے کہ اس میں ان کو معاملات میں زکوٰۃ یا معاملات کتنی کرنی چاہیے؟ کم سے کم زکوٰۃ 10 مرتبہ ہے، 3 مرتبہ ہے، 1 مرتبہ ہے، ثابت ہے یہ، ٹھیک ہے. اور زیادہ سے زیادہ اس کی جو بھی مرضی ہے، 100 پڑھ لے، 313 پڑھ لے، جس پر اطمینان قلب ہو اس کو تو معمولات کر سکتے ہیں. لیکن باقی اذکار کثرت سے، جو چلہ کشی وہ کثرت سے کرے گا. اس کے بعد جو اور اذکار آ جائے جو سلاسل کے ہیں وہ بعد کی باتیں، اس میں کلمے کا ذکر اور اسم ذات کا ذکر کثرت سے کیا جائے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اور میرا بھی ایک سوال ہے، آگے کس نے پوچھنا ہے؟ اور دوسرا، میں نے کوئی پیری شیری کا دعویٰ نہیں کیا ہے، سیدھی سی بات ہے. تم لوگ مجھے پیر مانتے ہو؟ طالب علم ہوتے ہیں مدارس میں جو پڑھتے ہیں، ان کے اسباق بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فیض النور 1 سال میں ختم ہو جاتی ہے، صحیح ہے. ایسے شاگرد وغیرہ جتنے بھی ہیں، ذکر میں تو جنون چلتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں جنونی کہیں، یعنی مجنون کہیں. جو شخص مجنون بن کر ذکر کرے گا وہ ساری کتاب پی جائے گا، اور جو عقل مند بن کر کرے گا وہ کبھی بھی اس راہ میں نہیں چل سکتے. جنون جو ہے ایک راستہ ہے. جنون بمانے یہ نہیں کہ تم مجنون ہو جاؤ، مطلب ایسے حالت میں کہ جیسے مجنون کو فکر نہیں ہوتی ہے، جیسے مجنون کو اپنے لیلا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اسی طرح ذاکر کو مولا کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. اس سے مراد یہ ہے، یعنی ابلیس کو کوئی بھی آگے کہے نا ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو، مگر ذکر نہیں چھوڑ دیتے، اس کو کہتے ہیں جنون. تو اس راہ میں مجنون بننا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایسا ذکر کہ لوگ تمہیں مجنون کر. الحمدللہ ہم کو کہہ رہے ہیں. خلاف کیا لکھتے ہیں؟ 30 ہزار مرتبہ بسم اللہ دے دیتے ہیں. سوال لکھیں کہ ایک پیر پیدا ہوا ہے 30 ہزار مرتبہ بسم اللہ. اب لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جس میں دم وہ ڈالا کرے جس میں دم ہو. کیا ہمارے اندر دم ہے؟ اللہ نے رکھا الحمدللہ. دم کرنا بھی جانتے ہو، دم کو کنٹرول کرنا بھی، ذکر دینا بھی جانتے ہو، ذکر کو کنٹرول کرنا بھی جانتے ہیں. ختم بات. لاکھوں مرتبہ کرے. اس سلسلہ شاہجہ کے اندر کوئی بھی پاگل نہیں ہوگا، پاگل بھی ایسا ہی ہوگا. یقین رکھو، عقیدہ رکھو، اوروں کے وسوسوں میں مت آؤ. میں تمہیں بتا رہا ہوں ان کو آتا واتا کچھ نہیں ہے. ہمارے حضرت اور ہمارے حضرت بولتے رہو گے، اور ادھر تمہارے حضرت اور ہمارے حضرت نہیں. یہاں ادرک اور حضرت نہیں چلتا. ہم ادرک ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر عمل کر رہے ہیں. ذکر کثرت سے کرو. جنوں تمہاری مانے قرآن اور حدیث سے اذکار ثابت ہے، ذکر کثرت سے کرو. یہ کہیں گے یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے. اکابرین کو پتہ نہیں تھا یہ ذکر ہے، صرف تم لوگوں کو پتہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ذکر ہے. وہ پھر امام جعفر صادق کی صحبت میں 2 سال رہے. کون رہا؟ امام جعفر صادق کی سند تصوف میں ہے. کس میں؟ سلسلہ شتاریہ میں ہے، سلسلہ صدیقیہ میں ہے، یعنی نقشبندیہ. تمہارا پیو بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند فقہ میں. کس میں؟ کس کی صحبت میں بیٹھے؟ فرماتے اگر میں 2 سال نہ رہتا تو نعمان ہلاک ہو، کیونکہ ہم حنفی دلائل دیں گے. کیا دیں گے؟ تو ہمارے امام کس کی صحبت میں بیٹھے؟ پھر ہمارے امام کا قول ہے کہ جس کے اندر 99% کفر اور 1% اسلام ہو، اس کے کفر پہ فتویٰ مت لگاؤ. تم لوگ تو اب مسلمانوں کو آپس میں ڈز ایک دوسرے کو لگے ہوئے ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے جس کو کافر کہا، اس سے مراد میں ان کی بات نہیں کر رہا جو واقعی ہے، اس سے مراد میں وہ کروں جو اہل حق کو کہہ رہے ہیں آج کل. سمجھے؟ تو یہ کفر ایک کی طرف ضرور لوٹے گا. وہ کیا ہے کہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا دلیلاً کہ یہ بندہ کافر. اور فقہ کی بھی دلیل ہے کہ آپ کسی پر ایسی نہیں رہے، اس کے لیے دلیل ہونے ضروری ہے. کسی پر اگر آپ جرم عائد کرتے اس کے گواہ، اس کے ثبوت ہونے چاہیے، پروف ہونا چاہیے.
اور جرا کرنے والا منصف ہو. مبغوض آدمی کی جرا قبول نہیں ہے, یہ اس میں اصول بتا رہا ہوں. جس آدمی کا کسی سے بغض ہو اس کی جرا قبول ہوتی ہے, اس کا دعویٰ باطل ہے. منصف ہونا چاہیے, عادل ہونا چاہیے, تعدیل اس کے اندر ہو. اگر اس کا کوئی ذاتی بغض ہوگا اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے. تو اگر یہ کفر کو ثابت نہ کر سکا تو یہ کفر اس پر لوٹے گا.